السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں سپارہ نمبر 4 لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سپارہ نمبر 4 کی چند منتخب آیات پہ بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اور آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ میری صحت کے لیے، خصوصاً اس گلے کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا۔ ہدایت کے لیے دعا تو سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے درجات، اعلیٰ درجات نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ سپارہ نمبر 4 کی پہلی ہی آیت ہے اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی میں کمال کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ باقی تم جو بھی خرچ کرو بشرطے کہ وہ جائز ہو اور تمہاری اپنی چیز ہو، حلال کی کمائی ہو، چاہے تمہیں اس سے محبت ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، باقی تم کچھ بھی خرچ کرو اللہ اسے جانتا ہے، تمہاری نیت کے مطابق اور اس چیز سے تمہاری محبت کے مطابق، تمہارے جذبے کے مطابق اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ اس کمزوری میں مبتلا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جو چیز دیتا ہے وہ بڑی گھٹیا قسم کی دیتا ہے۔ اگر وہ دکاندار ہے تو زکوٰۃ میں وہ چیز نکالتا ہے جو مارکیٹ میں ان ہی نہ ہو، آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہو، گھسی پٹی ہو، وہ چیز نکال کے ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے اپنے گھر میں رکھنا، اس چیز کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی ملکیت ہے، حلال ہے، جائز ہے، وہ تو اگلی جملے سے واضح ہے، تم جو بھی خرچ کرو اللہ جانتا ہے، بس اس کے مطابق تو اللہ اجر دے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی معراج تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ وہ چیز خرچ کرو گے تو پھر تم نیکی کی معراج پہ پہنچو گے، نیکی کے کمال کو پہنچو گے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان چل رہا ہے، خصوصاً رمضان میں ہم وہ چیز خرچ کریں جو ہمیں خود بہت پسند ہے۔ دکاندار گھٹیا مال نکال کے زکوٰۃ میں نہ دے، اچھے سے اچھا، بڑھیا سے بڑھیا مال نکال کے دیں، چلے کم سے کم متوسط دے دیں، درمیانہ دے دیں۔ تقویٰ تو اصل تقویٰ یہ ہے، نیکی کی معراج یہ ہے کہ بندہ اچھی سے اچھی چیز نکال کے اللہ کے راستے میں دے دے۔ ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا طبقہ پرانے کپڑوں کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، اور وہ دوسری تیسری نسل تک وہ پینٹیں اور وہ شلواریں اور وہ قمیضیں جا رہی ہوتی ہیں، دادا کی پوتا پہن رہا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے ضرورت ہے، ایک الگ بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، لیکن کنجوسی، بخل، دادا کی چیز سنبھال کے رکھی، باپ کی چیز سنبھال کے رکھی، اور بیٹا پیدا ہونے کے بعد اسے پہنتا ہے اس عمر میں پہنچ کے، اس قد پہ پہنچ کے، جبکہ یہ توفیق بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دے دیں، ہم نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ میری راہ میں پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری چیز، بھائی پسندیدہ چیز میں کیا کیا شامل ہے؟ بھائی سب کچھ شامل ہے۔
سب سے زیادہ محبت انسان کو کس چیز سے ہوتی ہے؟ اپنی جان سے ہوتی ہے۔ جان کو اللہ کے راستے میں لگا دینا، خرچ کرنا۔ اگر اس کو میں اچھی طرح سم اپ کر کے بات کروں، جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیا، وہ یہ کہ مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیں تو مما تحبون پسندیدہ چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ مقاصد شریعہ کیا ہیں؟ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، نسل کا تحفظ، عقل کا تحفظ۔ اگر ہم انہی 5 چیزوں کو لے لیں تو یہ اللہ کے راستے میں لگا دیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہماری جان، ہمارا پسینہ، ہمارا خون، ہماری محنت، ہماری جد و جہد اللہ کے لیے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد بازاروں میں چیزیں بیچ رہی ہوتی ہے، نماز روزہ سب معاف، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق دے۔ جو عبادات کرتے ہیں ان کو اترانا نہیں چاہیے، شکر کرنا چاہیے، لیکن اپنے ان بہن بھائیوں کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ جانے کا ٹائم ہے مسجد میں، عبادات کا وقت ہے گھر میں، وہ لوگ بازاروں میں گھسے ہوئے ہیں، ٹکے ٹکے کا مال بیچ رہے ہیں، وہ بھی نمازوں کے اوقات میں، تراویح کے اوقات میں، سب معاف ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جان اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ یہ جان صرف دینا اللہ کے راستے میں نہیں، جان کو کھپانا بھی یہ اللہ کے راستے میں کھپانا۔ ہاں جان چلی جائے اس سے تو بڑی معراج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ طویل زندگی دے، جب موت آئے تو اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یقین کریں میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنا طبعی خوف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے بستر پر جان دیتے ہوئے، مطلب جب مجھے یہ چیز آتی کہ بستر پر تڑپتے ہوئے جان دوں تو مجھے خوف آتا ہے۔ تو میں ابھی بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تڑپتے ہوئے جان نہ لینا میری، کہ میں تڑپ رہا ہوں تو میری جان لے لینا۔ یا اللہ جب اس دنیا سے میری زندگی کے خاتمے کا وقت ہو جائے تو بڑی میٹھی، بڑی سکون والی، بڑی اچھی شہادت کی موت دے۔ میں تو مذاق میں تو نہیں کہتا، لیکن ہنس کے ضرور بات کرتا ہوں، ساتھیوں سے کہتا بھی ہوں کہ یار میری یہ دعا ہے، میں کہتا ہوں اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن میری ایک اور ساتھ دعا بھی ہے، جو مجھے شہید کرے میں اپنے شہید ہونے سے پہلے اسے قتل کروں۔ یہ بھی میری اللہ سے بہت بڑی ایک التجا ہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن جو مجھے شہید کرے میں اس کو پہلے مارنا چاہتا ہوں، اسے پہلے قتل کرنا چاہتا ہوں، کہ میں اسے قتل کروں پھر میری شہادت ہو، اس سے پہلے نہیں۔ اور شہادت کی موت تو ہوتی ہی میٹھی ہے، لیکن ڈر لگتا ہے یا اللہ میں تڑپتے ہوئے جان نہ دوں، یا اللہ سکھ والی، راحت والی، خوشبو والی، عزت والی اور ہدایت بن جانے والی شہادت کی زندگی نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ ویسے تو شہادت کی دعا اپنے لیے مانگنی چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ دوسروں کے لیے شہادت کی دعا ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، روزے کا ٹائم ہے، اتنی بات کافی ہے۔ تو جان کھپانا یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جان دینا یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مال دینا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور ایک پورے مال کو اللہ کے راستے میں مکمل طور پہ دینا، یا اس مال کو وقف کر دینا کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگتی رہی۔ یہ مختلف طریقے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جس طرح ہم اپنی تجارت کے طریقے سوچتے ہیں نا، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے بھی ایسے طریقے سوچیں نا، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دنیا محفوظ کر کے جانا چاہتے ہیں، اور ایسے ایسے طریقے سوچتے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے تو بکرے کی جگہ بکروٹا دے کے اللہ پر احسان ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، کہیں ڈونیشن دینی ہو،
کہ بھائی جس ادارے کو دے رہے ہیں یا جس فرد کے ہاتھوں ڈونیشن جا رہی ہے وہ بھی ذرا ہمارے قابو میں رہے، ہماری مرضی کے خلاف نہ چلے، ٹکا ٹکا تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی فیلڈ کو سمجھتے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے میدان کو سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم اپنے ساتھ جو ہمارے متوسلین ہیں، ہمارے منسلکین ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، ہم ان کے بھی الحمدللہ ایک ایک کے مزاج کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ کتنا جانتا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تم جو خرچ کرتے ہو مجھے پتا، کس نیت سے خرچ کرتے۔ تو جان کھپانا، مال کھپا دینا، اپنی عزت و آبرو لگا دینا اللہ کے دین کے لیے۔ آپ معاشرے میں ایک عزت دار آدمی ہیں، آپ کی عزت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کا ذریعہ بنے، یہ ہے اپنی عزت لگانا۔ آپ معاشرے میں طاقتور ہیں، اختیارات ہیں، نواب ہیں، وڈیرے ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، ڈاکٹر ہیں، صاحب اختیار ہیں، صاحب عدالت ہیں، صاحب انتظامیہ ہیں، آپ کی وہ عزت اللہ کے دین کی سربلندی کا باعث بنے۔ یہ ہے عزت کو اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ تو جان، مال، عزت و آبرو، عقل، نسل، میری عقل، میری دانشوری اللہ کے دین کی سربلندی کا باعث ہو۔ میری عقل سب سے پہلے اس علم کو حاصل کرنے کی تمنا کرے جو علم اللہ کے نبی کے سینے اطہر پہ نازل ہوا تھا۔ تو آپ خود دیکھیں آج کتنے لوگ ہیں کہ جن کی اپنی عقل اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے، جن کی اولاد کی عقل اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے خرچ ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، نسل کو خرچ کر دینا اللہ کے لیے، یعنی اپنی اولاد کو دین پہ لگا دینا، دین کی سربلندی کے لیے لگا دینا، اور سب سے بڑھ کر وہ علوم جو اللہ نے نبیوں کے سینوں پر نازل کر دیا تھا، ان علوم کے لیے اپنی اولاد کا انتخاب کرنا، یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، عوام تو عوام، آج علماء کتنے ہیں جن کی اولاد دین کا علم حاصل کرتی ہے؟ وہ لوگ کتنے ہیں جن کی عقل دین کو سمجھنے کے لیے خرچ ہوتی ہے؟ وہ عوام کتنی ہے جن کی نسل وہ علم حاصل کرے جو اللہ کے نبی کے سینے اطہر پہ نازل ہوا تھا؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے کو ہم نے کتنا محدود کر دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پاکستانی روپیہ، بس۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کوئی بیماری آ جائے، بکروٹا، اس کو بکرا کہنا ہی غلط ہے، جس کی کھال میں ہی ہزاروں کیڑے ہوتے ہیں، جسے آپ کھانا پسند نہیں کرتے، وہ آپ مدرسے میں جا کے صدقہ دیتے ہیں، کسی یتیم خانے میں جا کے صدقہ دیتے ہیں، کسی فلاحی ادارے میں جا کے صدقہ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں شرم آنی چاہیے۔ جو گوشت آپ خود نہیں کھاتے، وہ اس گوشت والا بکروٹا خرید کے آپ ادارے میں کیوں دیتے ہیں؟ آخر آپ وہ گوشت کیوں نہیں دیتے جسے خود آپ کھانا پسند کرتے ہیں؟ حتی تنفقوا مما تحبون۔ میرے والد صاحب نے ایک وقت اعلان کر دیا تھا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، کہ میرے ادارے میں کوئی بکروٹا لے کے نہ آئے، ہم قبول نہیں کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں، میں تمام مدارس کو کہتا ہوں، یہ بکروٹے لینے بند کر دیں، طلبہ کو دال کھلائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ پانی میں، گرم پانی میں نمک اور مرچ ملا کے کھلائیں، اچار کھلائیں، پیاز کھلائیں۔ جو نہیں کھاتا، مدرسے آنے کے لیے مدرسے کا ایک دروازہ کھلا ہے تو ان کے جانے کے لیے مدرسے کے چاروں دروازے کھول دیں، تشریف لے جاؤ بھائی یہاں سے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک تو ہم نے خرچ کرنے کو اتنا محدود کر دیا ہے، نہ اللہ کے راستے میں جان کھپاتے، نہ اللہ کے راستے میں ہم اپنی عزت کھپاتے، نہ اللہ کے راستے میں اپنی عقل کھپاتے، نہ اللہ کے راستے میں ہم اپنی نسل کو کھپاتے ہیں، صرف تھوڑا سا مال کھپاتے ہیں، وہ مال بھی جو ہمیں خود پسند نہیں ہوتا، بکروٹا۔
کیڑوں والا بکروٹا، ایک تو یہ پسندیدہ چیز دیں، ایک ہی چیز کو ہم نے مال میں محدود کر دیا تھوڑا سا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارے اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ مقاصد شریعہ کو سامنے رکھے۔ مقاصد شریعہ بنیادی طور پر 5 بڑے چیزوں کے تحفظ کا نام ہے: جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، نسل کا تحفظ، عقل کا تحفظ۔ اگر آپ اسی کو لے لیں تو یہی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ ہونی چاہیے۔ جان کا تحفظ کیوں ہے؟ تاکہ یہ جان اللہ کے لیے لگے۔ مال کا تحفظ کیوں ہے؟ تاکہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ عزت و آبرو کا تحفظ کیوں ہے؟ یہ عزت اللہ کی سربلندی کے لیے خرچ ہو۔ نسل کا تحفظ کیوں ہے؟ یہ نسل اللہ کے دین کی داعی بنے۔ عقل کا تحفظ کیوں ہے؟ یہ عقل اس دین کو لے کے چلے، خود سمجھے اور آخر آدم ذات تک اس کو سمجھاتی چلی جائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں تم نیکی کے کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ ہم نے چیز کو بھی محدود کر دیا، اور پسند ناپسند تو آپ کی بات ہماری بات ہو ہی گئی کہ ہم ناپسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ایسے خوش نصیب بھی ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں۔ ان الکرام قلیل، شاعر نے کہا، عزت دار لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو، اپنی عقل کو، اپنی نسل کو اللہ کے راستے میں کھپا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑے ہیں مگر سونے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت پر اتنی ہی بات کافی ہے، جو آیت تھی آل عمران کی آیت نمبر 92۔ آگے چلتے ہیں، سپارہ نمبر 4 ہی کی سورہ آل عمران جو چل رہی ہے، آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت، بلا شبہ وہ گھر، وہ پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے، طاعت کے لیے بنایا گیا تھا، للذی ببکہ، وہ البتہ وہی گھر ہے جو مکے میں ہے، کعبۃ اللہ، مسجد الحرام، مبارکم وہدی للعالمین، جو اہل عالم کے لیے باعث برکت و ہدایت ہے، جو اہل عالم کے لیے مرکز برکت و ہدایت ہے۔ اب آپ نے یہ آیت سن لی، اس میں لفظ للذی، یہ لام تاکید کا ہے کہ یقینی طور پر وہی گھر ہے جو مکے میں ہے۔ یہاں مکے کے لیے لفظ استعمال ہوا بکہ، مکے کو بکہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک عربی قانون بتا دیتا ہوں۔ عرب عام طور پر میم کو با سے، با کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے یہاں بکہ با میم سے تبدیل ہو گئی مکہ، ٹھیک ہے، اسی کو آپ میم کو با سے تبدیل کرتے ہیں بکہ۔ اسی طرح لازم ہے، جیسے ہم بولتے ہیں اردو میں بھی لازم، تو عرب اس کو لازم بھی پڑھ دیتے ہیں با کے ساتھ، لازم، میم کو با سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ عرب ایسے کرتے ہیں، میم کو با سے، با کو میم سے تبدیل کر دیا، اسی قاعدے کا اطلاق یہاں بھی ہو گیا۔ اتنی بات کافی ہے۔ اب جو اگلی بات آ رہی وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہاں تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلا عبادت خانہ دنیا میں قدیم ترین اور پہلا جو عبادت خانہ بنا وہ وہی جو مکے میں ہے، مسجد الحرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ قبلہ اول کسے کہتے ہیں؟ چونکہ بیت المقدس کے لیے ہمارے ہاں جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور یہ لفظ بھی بڑا عام ہو چکا ہے، قبلہ اول بیت المقدس۔ تو سوال یہ ہے، قرآن کریم تو قبلہ اول بیت اللہ کو قرار دے رہا ہے، تو آپ کس حساب سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں؟ تو تھوڑی سی اس کی وضاحت سن لیں۔ سوال تو آپ سمجھ گئے، اب تھوڑے سے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ وضاحت یہ ہے، نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جن امور میں وحی نہیں آتی تھی ان امور میں آپ انبیاء سابقین
کی جو تعلیمات بقایا تھی آپ ان کی پیروی کرتے تھے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام سے کے بعد جو انبیاء ہے، سلیمان علیہ السلام سے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا، ٹھیک ہے جی، ان کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء آیا ان کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ جب نبی علیہ السلام کو نماز کا حکم ملا تو آپ نے مدینے میں کم و بیش 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، اور صحابہ نے بھی آپ کی اقتداء میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی کم و بیش 17 ماہ۔ پھر آپ مدینے کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے جسے آج مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، وہ مسجد جو 2 قبلوں والی۔ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز آپ پہ وحی نازل ہوئی کہ اب آپ نے کیا کہتے ہیں رخ کر رہا ہے بیت اللہ کی طرف۔ دوسرے سپارے کے شروع میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ نے دوران نماز ہی بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ میں ایسے کر رہا ہوں کیونکہ خیر نہیں، اس طرح نہیں، ہمارے ہاں تو یہ قبلہ ادھر آ رہا ہے۔ پاکستان میں قبلہ تقریباً مغرب کی طرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ مدینے میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، تو آپ نے اس وقت بیت المقدس وہاں شمال کی طرف، مدینے میں بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور بیت اللہ جنوب کی طرف ہے، تو دوران نماز ہی آپ نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف یعنی شمال سے جنوب کی طرف رخ کر لیا، یا شمال سے جنوب کی طرف یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آپ نے نماز میں رخ کر لیا۔ اور وہ مسجد جس میں ایک ہی نماز میں 2 رخ کی طرف دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اس کو مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب چونکہ تقریباً 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تو اس نسبت سے ہمارے بہت سے لوگ بیت المقدس کو قبلہ اول کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو اپنی علمی زبان میں بات کریں، میں علماء طلباء کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ نسبت اضافی ہے۔ قبلہ اول کس حوالے سے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے کم و بیش 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس لیے بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ یہ نسبت اضافی ہے، نسبت استغراقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لحاظ سے قبلہ اول کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ کہ بیت المقدس کو قبلہ اول کہنا درست ہے یا غلط؟ پہلے میں بھی سمجھتا تھا یار نسبت اضافی ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے قبلہ اول کہنا غلط نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو لہٰذا اس کے اس حوالے سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہنا غلط نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا تو مجھ پر یہ بات کھلی کہ اس حوالے سے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کم و بیش 17 ماہ نماز پڑھی تو بعد میں بیت اللہ کی طرف آیا، تو اس حوالے سے یعنی صرف نبی کریم اور صحابہ کرام کے حوالے سے اس کو بھی قبلہ اول کہہ دینا اور بیت اللہ کو قبلہ ثانی کہہ دینا، ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ میں پہلے یہی سمجھتا تھا، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں، جب تھوڑا سا مطالعہ کیا مجھ پر بات کھلی کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بیت المقدس کو قبلہ اول کا نام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اصطلاحات اپنا بڑا اثر رکھتی ہیں، بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں، اس پر بات کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اسی صرف جمہوریت کو لے لیں، یہ کیسی خطرناک اصطلاح ہے جس میں علماء بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں علماء جمہوریت میں حصہ نہ لیں، لیکن وہ جمہوریت کی اصطلاح کتنی خطرناک ہو چکی ہے۔ خیر یہ بھی اب اس مختصر نشست میں کیا بات کروں۔ تو میرے خیال میں بیت المقدس کو قبلہ اول کہنا اگرچہ اس نسبت سے تو جائز ہے کہ 17 ماہ آپ نے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر بیت اللہ کی طرف، لیکن اوور آل اس کو قبلہ اول کہنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ وجہ، پہلی وجہ یہ کہ قرآن کریم نے قبلہ اول بیت اللہ کو کہا ہے۔
کہ آدم علیہ السلام نے قبلہ اول تعمیر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو قرآن کریم کی واضح آیت قبلہ اول قرار دیتی بیت اللہ کو، تو آپ ایک خاص نسبت سے کہ 17 مارچوں کے حضور نے بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، بعد میں بیت اللہ کی طرف پڑھی، تو آپ بیت المقدس کو قبلہ اول کہہ دیتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں لگتی۔ قرآن کریم نے جو ایک قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قبلہ اول بیت اللہ ہے، تو آپ کو قرآن کریم کی اصطلاح کے خلاف، قرآن کریم کے بیان کے خلاف ایک اصطلاح پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ قرآن کریم سے بظاہر متصادم اصطلاح پیش کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں آپ اپنی اصطلاح کی دلیل دے سکتے، بھائی ہم قبلہ اول اوورآل نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ آپ اتنی دلیل دے سکتے ہیں، لیکن اس دلیل سے یہ دلیل زیادہ قوی ہے کہ قرآن کریم نے سب سے قدیم ترین بیت اللہ جو ہے، قدیم ترین قبلہ بیت اللہ کو قرار دیا ہے۔ تو آپ اپنی خود ساختہ اصطلاح کو سائڈ پہ رکھیں، قرآن کی اصطلاح کو رواج دیں، پتہ چلے قبلہ اول بیت اللہ ہے۔ عوام کو پتہ ہی نہیں، عوام اس اصطلاح کی وجہ سے عوام سمجھتی ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں بیت اللہ بنا۔ آپ کی خود ساختہ اصطلاح نے کتنا نقصان پہنچایا کہ عوام جاہل ہو گئی، عوام سمجھتی ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، دوسرا قبلہ بیت اللہ ہے، لیکن آپ نے تو مطلب یہ لیا تھا کہ ہم پہلا قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ 17واں نماز پڑھی ہے۔ آپ نے اس محدود دائرے میں پہلا قبلہ کہہ دیا، لیکن اس محدود دائرے کو عوام تو نہیں سمجھتی، عوام تو وسیع دائرے میں بات کو لیتی ہے۔ عوام کہتی ہے چونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے، دانشوروں سے سنا ہے، مفکرین سے سنا ہے کہ وہ بیت المقدس کو پہلا قبلہ کہتے ہیں، اس کا مطلب اوورآل پہلا قبلہ ہی بیت المقدس ہے، بعد میں بیت اللہ۔ تو آپ کی خود ساختہ اس اصطلاح نے عوام کو جاہل بھی بنا دیا، اور آپ کی خود ساختہ اصطلاح قرآن کی اصطلاح سے، قرآن کے بیان سے متصادم بھی ہے۔ اگرچہ آپ کہیں گے بظاہر متصادم ہے، تو بھائی بظاہر متصادم بھی تو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ وجہ ہے قبلہ اول بیت المقدس کو آج کی بات بالکل نہ کہیں۔ میں نے بھی، مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ شاید قبلہ اول کا لفظ استعمال کیا ہوگا بیت المقدس کے لیے، اگر نہ کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری وجہ بیت المقدس کو قبلہ اول نہ کہنے کی وہ یہ ہے، یہود بیت المقدس کو قبلہ اول سمجھتے تھے، بلکہ قبلہ اول سے اوپر کی چیز سمجھتے تھے۔ بھائی قبلہ اول سے اوپر کی چیز کیا؟ یہود کہتے تو بیت اللہ تو قبلہ ہے ہی نہیں، قبلہ تو ہمیشہ ہی بیت المقدس رہا، تو قبلہ اول دوم کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ یہود جو ہیں، یہودی بیت المقدس کو صرف قبلہ اول نہیں سمجھتے، بلکہ قبلہ اول سے بھی اوپر کی چیز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قبلہ ہے تو صرف بیت المقدس ہے، بیت اللہ نام کی کوئی چیز قبلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہود کے اس جہالت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ بات آپ رواج دیں کہ قبلہ اول بیت اللہ ہے، تاکہ جب لوگوں میں بھی یہ محاورہ رواج پڑے گا کہ قبلہ اول بیت اللہ، تو اس محاورے کے اندر ہی یہود کی جہالت کا اور ان کی غلط فہمی میں ڈالنے کا توڑ ہو جائے گا۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذہن میں بات ڈالی وہ میں نے آپ کو کہہ دی کہ یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیت المقدس کو قبلہ اول نہیں کہنا چاہیے، قبلہ اول صرف بیت اللہ کو کہنا چاہیے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران سپارہ نمبر 4 ہی کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 105 ہے، سورہ آل عمران کی سپارہ نمبر 4 چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندو، تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، واختلفوا، باہم اختلاف کرنے لگ گئے، حالانکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے بنیادی باتوں میں بھی اختلاف ڈالا، متفرق ہو گئے،
اور فروعی نوعیتوں کا بھی اختلاف ڈالا، مختلف ہو گئے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ خواتین و حضرات، اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ میں اس آیت کے تحت آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کون سا اختلاف قابل مذمت ہے اور کون سا اختلاف قابل رحمت۔ اس حوالے سے بات کرنی ضروری ہے کیونکہ آیت صاف بتا رہی ہے جو فرقہ ہو گئے، اصول میں متفرق ہو گئے اور غیر بنیادی باتوں میں مختلف ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس بینات آ چکی تھیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف رائے موجود رہا ہے، اسی طرح فقہاء کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے۔ یہی اختلاف رائے آج امت مسلمہ میں بھی موجود ہیں۔ کوئی رفع دین کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، کوئی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتا ہے، باقی رفع دین نہیں کرتا، اور کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا۔ بھئی یہ بھی تو اختلاف ہے، تو کیا یہ سب عذاب عظیم کے زمرے میں آئیں گے؟ اسی طرح بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں شریعت کی اصول میں فرقہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ صحابہ کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ 3-4 منٹ کے اندر میں اس آیت کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ فرقے میں نہیں پڑھنا، فرقہ نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا جو نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے کسی خاص فرقے کا نام نہیں لیا، وہ دیوبندی ہوگا، وہ اہل حدیث ہوگا، یا وہ بریلوی ہوگا۔ یہ تو میں برصغیر پاک و ہند کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، وغیرہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں پتہ نہیں کون کون سے نام ہوں گے، کہیں صرف یہی نام ہوں گے، کوئی حنفی ہوگا، کوئی شافعی ہوگا، کوئی مالکی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے اصول فراہم کیا، کسی خاص طبقے کا نام نہیں لیا، طبقے کو معیار بنا کر اصول دے دیا کہ وہی طبقہ جنت میں جائے گا، ما انا علیہ و اصحابی، وہی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر آئے گا وہی نجات پائے گا۔ صحابہ کو معیار حق بنا کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے پیش کر دیا، اور یہ قرآن کریم سے بھی واضح ہے کہ اس راستے پر جو ہوگا نا وہ نجات پائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو صحابہ سے جڑ جاتا ہے تو صحابہ میں اختلاف ہوگا تو کسی بھی صحابی کی طرف وہ چلا جائے اور کسی دوسرے صحابی پہ تنقید نہ کرے تو یہ وہ اس آیت کے تحت نہیں آئے گا کہ فرقہ ہو گئے، مختلف ہو گئے، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ پہلی بات تو آپ اجمالی طور پر یہ سمجھ لیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں جو مجھے اس سے پہلے کرنی چاہیے تھی، وہ یہ ہے اصول میں اختلاف، دین کی بنیادی باتوں میں اختلاف ناقابل برداشت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اصول میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ دین کی وہ بنیادی باتیں جن پر کفر و اسلام کا دار و مدار ہے، کہ دین آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، اور اس کے حوالے سے واضح دلائل موجود ہیں، من بعد ما جاءہم البینات، کہ یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے۔ اس میں اختلاف ناقابل برداشت ہے۔ اب اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے صحابہ کے پیچھے چلیں، کیوں؟ صحابہ مزاج شناس نبوت تھے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے صرف اقوال کو نہیں لیا تھا، آپ کی صحبت اور مجلس اختیار کر کے ان اقوال پر عمل کیسے کرنا ہے، اس دین پر عمل کیسے کرنا ہے، وہ بھی انہوں نے کشید کیا تھا صحبت نبوی سے، ٹھیک ہے۔ اصول میں اختلاف ناقابل برداشت ہے، اصول میں اختلاف، توحید میں اختلاف ناقابل برداشت ہے۔ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاضر ناظر سمجھنا شرک ہے۔ اللہ دل کے بھید کو جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ میرے دل کو بھید کو جانتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے پاس تمام اختیارات ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کے پاس خدائی اختیارات ہیں، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، تخت سلطنت پر بٹھاتا ہے، تخت دار پہ چڑھاتا ہے،
تقدیر کا مالک اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ان امور کا مالک سمجھنا یہ شرک ہے۔ یہ اختلاف قابل برداشت نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی کوئی اپنے آپ کو اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگائے، وہ شناختی کارڈ کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمان نہیں ہے۔ اصول میں اختلاف ناقابل برداشت ہے۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی میرے امام پہ وحی اترتی ہے، وہ زندیق اور مرتد ہے، وہ مسلمان کیسے ہوا؟ وہ تو ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو اصول میں اختلاف برداشت نہیں ہے۔ دوسری بات، فروع میں اختلاف، یعنی غیر بنیادی باتوں میں اختلاف، یہ بھی بغیر دلیل کے برداشت نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی تو میں اس کو بھی ذرا کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا تھا اصول میں اختلاف ناقابل برداشت ہے، فروع میں اختلاف قابل برداشت ہے۔ وہاں مراد یہ ہوتی تھی کہ فروع میں اختلاف دلیل کی بنیاد پر، لیکن آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ایسے نام نہاد سکالرز پیدا ہو گئے ہیں جو دین کی جو فروعی مسائل ہیں، یعنی جن پر کفر و اسلام کا دار و مدار نہیں، ان میں اختلاف کرتے ہیں، بغیر دلیل کے کرتے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں اختلاف اگر بغیر دلیل کے ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے، وہ بھی اسی آیت کا مصداق بنے گا، فرقہ فرقہ کرنے اور مختلف کرنے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں کہتے ہیں صرف فرض پڑھ لیں، سنت مؤکدہ وغیرہ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے دین کی فروعی مسائل میں اختلاف بنا دلیل۔ لا الہ الا اللہ۔ اب تیسری بات آ گئی، فروعات میں دین کے غیر بنیادی مسائل میں اختلاف دلیل کے ساتھ۔ دلیل تو ہے لیکن بندے نے شدت اختیار کر لی، متشدد ہو گیا، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ اس آیت کے نیچے آئے گا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور باہم مختلف ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے۔ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہر طرف موجود ہے جو کرتا ہے فروعی مسائل میں اختلاف، دلیل بھی رکھتا ہے، لیکن اس دلیل کی بنیاد پر وہ شدت اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنے فریق مخالف کو، جس کو مخالف نہیں کہنا چاہیے، وہ اس کا اسلامی بھائی ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی رائے کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں اس کی مثال دوں تو مثال یہ ہے کہ ایک بندہ رفع دین کرتا ہے، نہ کرنے والے کو برداشت ہی نہیں کرتا، کہتا تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک بندہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے، نہ پڑھنے والے کو کہتا تیری نماز ہی خراب ہوئی۔ خدا کی قسم، یہ دین کو ٹوٹے ٹوٹے کرنا ہے۔ بھئی آپ رفع دین کرتے کریں، نہ کرنے والے جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پیٹ میں درد ہوا کہ یار یہ رفع دین کیوں کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اس آیت کا مصداق بنے گا کہ تم نے دین کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، خود ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے۔ جو رفع دین کرتا ہے کرے، جو نہیں کرتا نہ کرے۔ جو کرنے والے ہیں ان کو نہ کرنے والوں کو دیکھے ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا نہیں ہونے چاہیے، اور جو رفع دین نہیں کرتا وہ کرنے والوں کو دیکھے تو کرنے والوں کو دیکھے اس کے پیٹ میں مروڑ نہیں پڑنے چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک یہ سنت بھی ہے جس پر ہمارے یہ بھائی عمل کر رہے ہیں، جیسے ہمارے شوافی بھائی عمل کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں اہل حدیث بھائی عمل کرتے ہیں، تو پیٹ میں مروڑ نہیں پڑنے چاہیے۔ میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، لیکن میرا مسلمان بھائی، میرا اہل حدیث بھائی، میرا شافعی بھائی، میرا حنبلی بھائی، ٹھیک ہے، اہل حدیث حضرات تو تمام نمازوں میں پڑھتے ہیں، شوافی حنبلی ایسا نہیں کرتے، ان میں تفصیلات ہیں، وہ اس کا موقع نہیں، لیکن چلیں پڑھتے بھی ہوں تو اگر وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پڑھیں، اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت پہ وہ بھی عمل کر رہے ہیں، میرے پیٹ میں کیوں درد اٹھتا ہے؟ تو اس طرح مجھے دیکھ کر اہل حدیث بھائیوں کے پیٹ میں درد نہیں اٹھنا چاہیے، اور اہل حدیث بھائیوں کو دیکھ کر میرے پیٹ میں درد نہیں اٹھنا چاہیے۔ آج المیہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اندر وہ مسائل پروان چڑھ رہے ہیں، ان مسائل پہ بات ہو رہی جن مسائل پہ بات ہونی نہیں چاہیے۔ تو فروعی مسائل میں اختلاف دلیل کی بنیاد پر، لیکن اس میں شدت، یہ غلط ہے۔ اب آخری بات چوتھے نمبر پر، فروعی مسائل میں اختلاف ہو، دلیل کی بنیاد پر ہو، لیکن اس میں شدت نہ ہو، اعتدال ہو، بندہ اختلاف کرنے والوں کو بھی سپیس دے۔ جیسے کہا جاتا ہے المجتہد قد یخطئ وقد یصیب، مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور حق پر بھی پہنچتا ہے۔ تو یہی قاعدہ امام ابو حنیفہ کے لیے بھی ہے، یہی قاعدہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور تاریخ کتابیں ان کا لٹریچر موجود ہے، ان کے بارے میں بھی ہے۔
غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو خود فروعی مسائل میں دلیل کی بنیاد پر اپنے راج قول کو جو اپنے رجحان کے مطابق عمل کرتے ہوئے دوسروں کو سپیس دیتے رہنا کہ یار یہ بھی دلیل کی بنیاد پر اختلاف کر رہے ہیں، گنجائش ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے بلکہ قابل رحمت ہے۔ صحابہ میں اسی قسم کا اختلاف تھا۔ کیا وہ حدیث مشہور نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تم نے فلاں بستی میں جا کے نماز پڑھنی ہے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، صحابہ کے ایک گروہ نے کہا نبی علیہ السلام کا ایک حکم پہ تو ہم عمل نہیں کر سکے، دوسرا حکم جانے نہیں دیں گے، وقت پہ نماز پڑھیں گے، اور صحابہ کے دوسرے گروہ نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا اسی بستی میں جا کے نماز پڑھنی ہے، وقت جاتا تو جائے، ہم وہیں جا کے نماز پڑھیں گے، پہلے نہیں پڑھیں گے۔ اور دونوں لڑے نہیں، واپس نبی علیہ السلام سے ماجرا سنایا تو آپ نے کہا تم نے دونوں نے، آپ کے ارشاد سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہا آپ نے کسی پہ تنقید نہیں کی، دونوں کی تصویب فرمائی۔ حدیث سے تصویب خود بخود مستنبط ہوتا ہے کہ دونوں حق پر ہیں۔ آخر ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہیں بات؟ آج ہمارے مدارس، ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے مدارس میں فروعی مسائل پر جو ہوتے دلیل کے بنیاد پر ہیں لیکن بیجا وقت خرچ ہوتا ہے، اور بہت سے ہمارے شیوخ الحدیث، اساتذہ حدیث فروعی مسائل پر دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہوئے شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ یہی شدت حنفی مدارس میں بھی ہے، یہی شدت ہمارے ملک کے اہل حدیث مدارس میں بھی ہے، اور دونوں طرف غلطی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے دور حدیث کی بڑی بڑی بحثوں کا تعلق فقہی موشگافیوں سے ہے، وہ فقہی موشگافیاں جن سے لٹریچر بھرا ہوا ہے، ہم ان کو لا لا کے انہی پر اپنا سارا وقت برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آج کے فتنوں کے بارے میں ہم نئی نسل کو جنہوں نے آگے آ کر دین کی دعوت دینی ہے، عوام میں دین کا کام کرنا ہے، ان فتنوں کے متعلق انہیں کوئی آگاہ نہیں کرتے۔ آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ خود آگاہ نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے اساتذہ حدیث جن کی ہم خاک پا نہیں، ان کو معاشرے کی فتنوں کا پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ ان کا سارا زور انہی فروعی مسائل پر اور فقہی موشگافیوں پر ان کا سارا زور لگتا ہے۔ ان کے علم کی منتہا یہی ہے کہ بس وہ رفع دین کی بحث کریں، آمین بالجہر کی بحث کریں، اور دیگر فروعی مسائل کی بحث کریں۔ بس کاپیاں بنی بنائی ہیں، علماء کا حلوہ موجود ہے، اس حلوے کو لے کر چلتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، جو اخلاص کے حوالے سے ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری پہ میں نے اس پہ اپنی ریکارڈنگ بھی کروائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مدارس کے اندر انما الاعمال بالنیات پہ سارا زور کس پر خرچ ہوتا ہے؟ وہی انما صحت الاعمال بالنیات، انما ثواب الاعمال بالنیات۔ کوئی ثواب نکال رہا ہوتا ہے، کوئی صحت نکال رہا ہوتا ہے، پھر امام شافعی، امام ابو حنیفہ کو لڑا رہے ہوتے ہیں، اور دینگا مشتی ہو رہی ہوتی ہے، کبڈی کھیلی جا رہی ہوتی ہے، 10 دن گزرتے ہیں، یا پتہ نہیں کتنے گھنٹے، 10 گھنٹے گزرتے ہیں، اور نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ بھائی نیت کے بغیر وضو ہوتا ہے کہ نہیں، نیت کے بغیر وضو درست ہوتا ہے یا وضو کا ثواب نہیں ملتا، بس اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ انما الاعمال بالنیات، خدا کی قسم ان دونوں مقاصد کے لیے نہیں آئی تھی۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث تمہارے ان فقہی موشگافیوں سے خدا کی قسم بہت بلند ہے۔ انما الاعمال بالنیات اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم دور حدیث میں بٹھا کے تم یہ بحثیں پڑھاؤ کہ وضو کے بغیر، نیت کے بغیر وضو ہوتا ہے کہ نہیں، اور نیت کے بغیر وضو کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں، اور سارا زور تم اسی پہ خرچ کرو۔ ہاں، آپ کا اگر کوئی مستدل ہے، تھوڑی سی بات کر کے آگے چلے جائیں، جو حدیث کا اصل مصداق ہے اس پر محنت کریں، اس پر تو ہوتی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آیت پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ ہمارے احسان بھی بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے، تو احسان ایک آیت اور بھی کر لیں کہ نہیں؟ ہاں کر لیں؟ اچھا جی، تو چلیں جی، احسان نے اجازت دے دی، ایک اور آیت کرتے ہیں، آل عمران کی آیت نمبر، چلیں میں اس کا پہلے خلاصہ پھر بیان کر دوں ایک آدھ منٹ میں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں یہ ہے کہ اصول میں اختلاف برداشت نہیں۔ ایک، فروعی مسائل میں اختلاف بغیر دلیل کے اور پورے طے شدہ مسائل سے ہٹ کے اپنی خواہ مخواہ دلیل قائم کرنا اور نئے نئے فرقے پیدا کرنا، یہ بھی غلط۔ فروعی مسائل میں اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہو لیکن اس میں شدت ہو، یہ بھی غلط۔ فروعی مسائل میں اختلاف ہو، دلیل کی بنیاد پر ہو لیکن اس میں شدت نہ ہو، آپ فریق مخالف کو بھی سپیس دے دیں، اعتدار میں رہیں، نہ یہ صرف غلط نہیں ہے
بلکہ یہ باعث رحمت ہے۔ باعث رحمت کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آپ کسی ایک ایسے جزیرے میں چلے جائیں جہاں بندوں کی خوراک سمندری جانوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اگر امام ابو حنیفہ کا مسلک چلا دیا جائے کہ وہ صرف مچھلی کھائیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے ہاں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، کچھ اور حلال نہیں ہے، تو وہ بیچارے کیسے جئیں گے؟ وہاں امام مالک امام شافعی کا فتویٰ لے لیا جائے گا، انہیں کہہ دیا جائے گا بھائی بس سمندر میں سے جو کچھ نکلتا ہے کھاتے چلے جاؤ، تمہارے لیے حلال ہے۔ اس اختلاف نے فائدہ دیا کہ نہیں؟ بہت دیا۔ اسی طرح آپ بینکنگ کے مسائل کے اندر آ جائیں، آج واضح طور پر حلال اور حرام کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور حلال و حرام کے مسائل میں سودی مسائل کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اپنی عوام کو سپیس دینے کے لیے تیار ہی نہیں کہ امام مالک کا قول لے لیں۔ ابن شبرمہ، مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہا، بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں جن کا ہمیں نام بھی یاد نہیں آتا، ہم لٹریچر میں پڑھتے ہیں۔ امام مالک کے، شافعی کے، حنابلہ کے دیگر اقوال کو لے لیں اور کیا کہتے ہیں بینکنگ کے مسائل میں وسعت پیدا کریں، ہم سے نہیں ہوتا۔ جب میں نے بینکنگ کے مسائل یونیورسٹی میں ایم فل کے سطح پر پڑھانا شروع کیے تو میں آپ کو چھوٹی سی بات کر دوں کہ حضرت تقی عثمانی صاحب جو میرے براہ راست استاد تو نہیں رہے، لیکن میں ان کو براہ راست استاد سے کم درجہ نہیں دیتا، کیونکہ میں نے ان کی کتب سے بہت استفادہ کیا، الحمدللہ بہت استفادہ کیا، اور میری خواہش بھی ہے کہ میں ان سے میری ملاقات اور میں ان کو یہ بات بتاؤں بھی صحیح۔ تو بینکنگ میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا، اور ایک اور ہمارے لاہور کے بڑے مفتی صاحب تھے، ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب، فوت ہو چکے ہیں، اللہ غریق رحمت کریں۔ تو میں ان کے موقف کو بھی سامنے رکھتا تھا، کیونکہ وہ مولانا تقی صاحب سے اختلاف بھی اس حوالے سے کرتے تھے۔ تو ایک آدھ دفعہ میری مفتی صاحب سے بات بھی ہوئی، تو میں نے کہا جی حضرت تقی صاحب تو اس مسائل میں ان مسائل میں یہ موقف رکھتے ہیں، تو مفتی صاحب نے برملا مجھے کہا برجستہ کہ میں اتنا وسیع الظرف نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے بہرحال تفکر کے بعد حضرت تقی صاحب کی رائے میں وزن زیادہ دیکھا کہ بھائی امت پڑی ہوئی ہے، حرام میں جا رہی ہے، اور آپ حنفیت سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ایسے مسائل میں حنفیت سے باہر نکلنے سے اسلام سے باہر نکلنا لازم نہیں آتا۔ آپ حنفیت کے دائرے سے باہر نکل کر امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی وغیرہ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے امام سفیان وغیرہ گزرے ہیں، اور ان کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں اور عوام کو حرمت سے بچاتے ہیں اور بینکنگ کی مسائل میں وسعت پیدا کرتے ہیں، تو یہ قابل مذمت نہیں، قابل رحمت ہے۔ اللہ نے چاہا تو کبھی تفصیل سے دوبارہ اس پہ بات ہوگی۔ اس آیت پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ آل عمران کی 128 نمبر پہ میں بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ آل عمران کی 128 نمبر آیت ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میرے نبی آپ سن لیں، فیصلے کے اختیارات ہیں، ان اختیارات میں سے کوئی اختیار بھی آپ کے پاس نہیں، اختیارات میں کوئی حصہ نہیں آپ کا۔ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے، میں اللہ نے کرنا ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اب اللہ کی مرضی آپ کے دشمنوں کی توبہ قبول کر لے یا آپ کی بد دعا کے مطابق ان کو سزا دے دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ یہ اللہ کی مرضی توبہ قبول کر کے ہدایت دے دے اور اسلام کا جان باز صفائی بنا دے، یا ان کو عذاب دے دے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یہ آیت ہے 128۔ اس پر دو باتوں کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ پہلے سن لیں کہ اللہ کے اختیار میں نبی بھی شریک نہیں ہوتا۔ ہدایت کسے دینی ہے، گمراہ کسے کرنا ہے، صحت کسے دینی ہے، مریض کسے بنانا ہے، تخت سلطنت پر کسے بٹھانا ہے، تخت دار پر کسے چڑھانا ہے، خدائی اختیار میں نبی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہاں صاف طور پر اللہ اپنے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نبی فیصلوں کا جو اختیار ہے ان میں آپ کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، کچھ بھی حصہ نہیں۔ تو ایک تو یہ بات اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں، خدائی اختیار صرف خدا کے پاس ہوتے ہیں، نبی کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ اور یہاں لوگوں نے ائمہ کو معصوم بنا کر خدائی اختیارات ائمہ کو دے رکھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ہمارے بہت سے لوگ قبر پہ جا کے صاحب قبر کو اختیارات دیتے ہیں، بیٹا دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، ذلت دے سکتا ہے۔ لوگ ڈنڈے کھا کر وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں بد دعا نہیں فرمائی۔
حالانکہ آپ نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ ہمارے بد دعا کا لفظ جو ہے نا بڑا عجیب سا لگتا ہے، بد دعا، جبکہ عربی میں دعا کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے بد دعا کے لیے۔ صرف آگے جس کو آپ شاید کہہ دیں انگلش میں پریپوزیشن کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی حروف جار کا فرق پڑ جاتا ہے نا، تو لام اور علا کا، دعا کے ساتھ اگر لام آ جائے، سمجھائی، یدعو لہو یہ دعا کے معنی میں، یدعو علیہ یہ بد دعا کے معنی میں ہوتا ہے، تو آگے لفظ کا فرق پڑتا ہے، دونوں کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے، اگر ہمارے اردو اسلوب ہی کو دیکھ کے بات کریں جو ذرا مجھ پر گراں گزرتا ہے، نبی علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ خیال بہت سے لوگوں کا کہ بد دعا نہیں فرمائی، یہ غلط فہمی دور کر لیں، نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، آپ کی بد دعا قبول بھی ہوئی ہے اور قبول نہیں بھی ہوئی، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اب ابو لہب کے بیٹے کے لیے یا بیٹوں کے لیے نبی علیہ السلام کی بد دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ اسی طرح نبی علیہ السلام، یہ غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ احد ہے، گمسان کی جنگ جاری ہے، نبی علیہ السلام بھی اس میں زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو جاتی ہے، آپ کے رخسار مبارک زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، سامنے کی 4 جو دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، اس میں نیچے والا دایاں دانت آپ کا شہید ہوتا ہے، پورا بدن لہو لہان ہوتا ہے، اور آپ ایک کھڈے میں جا گرتے ہیں اور آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مجمع میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، ان محمدً قد قتل، محمد مارے گئے، نعوذ باللہ، محمد قتل کر دی گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجمع بدحواس ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، وہ قوم کیا فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کرتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کی یہ بات پسند نہیں آئی، حالانکہ آپ نے نعوذ باللہ کوئی غلط بات نہیں کی تھی، آپ کا بد دعا دینا حق بجانب تھا، آپ نے باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ نام لے کے بھی بد دعا دی ہے، جو کفار کے بڑے بڑے سرغنے تھے ان کا نام لے کے بد دعا دی، لیکن تھوڑا سا آپ وہ ماحول دیکھ لیں جس میں آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہے، رخسار مبارک خود کی کڑیاں گھس گئیں، دندان مبارک شہید، پورا بدن لہو لہان، آپ گڑھے میں کھڈے میں گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اور پھر آپ ہوش میں آ کے فرماتے ہیں وہ قوم کیا فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اور نبی بھی وہ جو اپنی طرف نہیں بلا رہا، اللہ کی طرف بلا رہا، اس کو یہ زخمی کر دے، وہ قوم کیا فلاح پائے گی۔ اب اس میں بھی بد دعا کا پہلو ہے کہ ان کی ہدایت سے نا امیدی کا پہلو ہے، ٹھیک۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے نام لے کے بھی بد دعا فرمائی، کفار کے بعض سرغنوں کے نام لے کے بھی بد دعا فرمائی، ٹھیک۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، میرے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ آپ ذرا تخیل کو زور دے کے غزوہ احد کے اندر تو پہنچے، ذرا آپ اپنے تخیل کو ذرا قوت دیں اور یہ تخیل پیدا کریں اپنے دل دماغ میں کہ مدینے کا ماحول ہے، مسلمان بے وسائل ہیں، قسم پرسی کا شکار ہیں، اور اتنے بڑے دشمن سے غزوہ احد برپا ہے، مسلمان اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ نبی کا پورا بدن لہو لہان ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، بد دعا فرماتے ہیں، اور وہ بد دعا بھی حق بجانب ہے، اس کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں، میرے نبی بد دعا دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں اس وقت۔ یہ اللہ ہے، یہ ہے اللہ کی حاکمیت، یہ ہے اللہ کی ساورنٹی، جس کو آج اللہ کے بندے بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو رسول کی رسالت تھوڑی بہت یاد ہے، لیکن اللہ کی الوہیت یاد نہیں ہے۔ اللہ الوہیت کے اس مقام پر ہے کہ نبی نے اتنی بڑی قربانیاں دیں اور حق بجانب بد دعا بھی فرمائی، لیکن اللہ کی الوہیت کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اس وقت آپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتے کہ جس مقام پر ہیں نبی اس مقام سے بھی بلند ہو جائیں،
چاہے پیشانی زخمی ہو چکی ہے، رخسار مبارک زخمی ہو چکی ہیں، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، بدن لہولہان ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی، کھڈے میں گر گئے، لیکن میرے نبی آپ کی شان تو اتنی بڑی ہے کہ آپ نے یہاں بھی بدعا نہیں دینی تھی۔ یہ ہے، اور صاف کہا آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ اور کیا فرمایا کہ آپ نے تو بدعا دی، اب اللہ کی مرضی کہ ان کو ہدایت دے دے، ان کی توبہ قبول کر لے، یا آپ کی بددعا کے مطابق ان کو سزا دے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ تو پھر ہوا کیا خواتین و حضرات، دل تھام کے سن لیں، نبی علیہ السلام نے جنہیں بددعا فرمائی ان میں سے اکثر و بیشتر مسلمان ہو گئے۔ آپ نے جن کا نام لے کر بددعا کی ان میں سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ احد میں آپ کو لہو لہان کر دیا، بعد کے ادوار میں وہ اسلام کے جانباز سپاہی بنے، سرفروشان اسلام میں شامل ہوئے۔ خالد بن ولید کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ، جنہوں نے غزوہ احد میں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، وہ سیف اللہ کہلائے، اللہ کی تلوار۔ اس لیے ان معاملات میں اپنے مزاج کو سامنے لے کے نہیں آنا چاہیے، بس اللہ کے دین کو دیکھیں۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جو لوگ نبی پر ظلم ڈھاتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جو لوگ نبی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرق صرف تلاش حق کا ہے۔ تلاش حق کا جذبہ نبی کے دشمن میں بھی پیدا ہو جائے اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں، اور تلاش حق کا جذبہ نبی کے گھرانے سے بھی اٹھ جائے تو جس فرض سے اٹھا ہے اللہ اسے مردود بنا دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان کو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کے کئی چچاؤں کو دیکھ لیں جن میں ابو لہب بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں۔ تو خیر بس یہی آپ کو متوجہ کرنا اس پر مقصود تھا۔ ایک خدائی اختیارات نبی کے پاس بھی نہیں، اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے بددعا بھی فرمائی ہے، یہ نہیں کہ بددعا نہیں فرمائی۔ تیسری بات، کبھی بددعا آپ کی قبول ہوئی ہے اور کبھی نہیں ہوئی۔ چوتھی بات کہ حیرت کی بات ہے، غزوہ احد میں جن کا نام لے لے کر آپ نے بددعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ ہے خدا کی بے نیازی، یہ ہے خدا کی ساورنٹی، یہ ہے خدا کا اختیار۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کا وہ حق ادا نہیں کیا جو قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی، لوگوں نے وہ قدر نہیں کی۔ اللہ ہمیں اللہ کی حاکمیت، الوہیت، اس کی ساورنٹی کو سمجھنے اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا